يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب قیامت کے دن نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، اسے سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرمین کو، گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں درج تحریروں سے ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، ہائے افسوس، ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو شمار کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ ان تمام اعمال کو حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب ظلم و ستم نہیں کرنے والا ہے. تو سامعین گرامی قدر، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں ضرور بھی ضرور اس حالت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لینا چاہیے. اور حساب و کتاب ہمیں دو طریقے سے کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب ہم کوئی کام کرنے جائیں تو ہم دیکھ لیں کہ وہ اعمال کس طریقے کے ہیں، کیا اس سے ہمارا دینی فائدہ ہے یا نہیں، یا کہ صرف دنیاوی فائدہ ہے. اگر صرف دنیاوی فائدہ ہے اور وہ کام شریعت مخالف ہے تو ہمیں ایسے کام سے رک جانا چاہیے. پھر جب ہم نے کوئی کام کر لیا تو اس کام کے کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے، ہم نے جو عمل کیا ہے، یہ کام ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا کہ یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے. سامعین کرام قدر، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث سنی ہوگی جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا پکڑا اور فرمایا اے ابن عمر، دنیا میں اس طرح سے رہو جس طریقے سے ایک انجان آدمی رہتا ہے. ایک انجان آدمی کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو، یا راستہ چلتے مسافر کی طرح. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کے انتظار میں مت رہو، اور جب تمہاری صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو. جب تک صحت ہے، صحت میں پریشانی اور بیماری کے آنے سے پہلے کچھ عمل کر لو، اور موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں کچھ کر لو. تو سامعین گرامی قدر، جب ہماری شام ہو جائے یا کوئی بھی وقت ہم جسے گزار رہے ہیں اور آئندہ وقت میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس وقت میں داخل ہوتے ہوئے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سامنے ایک لمبی زندگی ہے، یہ ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اسے یقین بھی ہے کہ موت کب آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لہٰذا ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا پایا حساب دینا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کتاب الرقاق کے اندر ہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ نقصان کے شکار ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت مندی اور فرصت کا وقت ہے.
یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خاص طور پر ان دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں، ان دو نعمتوں کو حاصل کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ سست ہیں، نقصان کے شکار ہیں. تو ہمیں ان دو نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دو نعمتیں دی ہیں، ان کے اپوزٹ حالات کے آنے سے پہلے ان کی قدر کرنی